بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ پاک کا لکھ لکھ احسان اور شکر ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہمیں ربیع الاول کا بابرکت مہینہ دوبارہ عطا کیا۔ تمام ناظرین کو ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہو۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس جگہ قافلے والوں کے سرخ رنگ کے کچھ اونٹ چل رہے تھے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اس اونٹ کے نصیب کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ قافلے والوں نے پتہ نہیں اونٹ بیچنا تھا یا نہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر قافلے والوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ پوچھا گیا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا گیا اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں۔ اونٹ کی قیمت تو طے ہو چکی ہے، بات یہ ہے کہ میں گھر سے اونٹ خریدنے کی نیت سے تو نکلا نہیں تھا، یہ تو سیر کے لیے چلتے چلتے یہاں آ پہنچا اور مجھے اونٹ پسند آ گیا۔ قیمت تو ساتھ لے کر نکلا نہیں، اسی لیے ابھی اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں واپس جا کر اس اونٹ کی قیمت آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ قافلے والے کافی دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ قافلے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے والے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سکتے کی حالت سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا کوئی جانتا ہے یہ کون تھا؟ کسی نے اس شخص کا پتہ بھی پوچھا تھا؟ کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ وہاں پر موجود افراد نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا اور اونٹ لے کر کہاں گیا ہے۔ اونٹ کا مالک بولا یار یہ تو عجیب کہانی ہے، ایک شخص نے یہاں اونٹ کو پسند کیا، اس کی قیمت طے کی اور یہ بتا کر کہ میں اس کی قیمت واپس جا کر بھیج دیتا ہوں، اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم میں سے کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، نہ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس گروی رکھی، نہ ہی یہاں کسی کو اپنا ضامن رکھ کر گیا ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو قافلے والوں میں سے ایک شخص بولا یار وہ شخص جب بول رہا تھا تو اس کے منہ سے نور جھڑکتا تھا، میں تو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا۔ پھر دوسرا شخص بھی بول اٹھا ہاں یار جب وہ شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا میں تو اس کے مسکرانے کے انداز میں ہی کھو کر رہ گیا۔ ایک اور شخص نے کہا یار میں تو اس شخص کی زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ میں تو اس شخص کی آنکھوں میں ہی ڈوب کر رہ گیا۔ اونٹ کے مالک نے کہا اب جو بھی ہوا سو ہوا، وہ شخص ہم سب کو اپنے حسن کا جادو دکھا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا، اب واپس نہیں آئے گا۔ جب اس شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ وہ ہم میں سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس جملے کو کہنے والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سنو، اگر وہ شخص تمہیں تمہارے قیمتی اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو میں اس کی ضامن ہوں، میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت ادا کروں گی۔ اونٹ کا مالک بولا اچھا تو آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ وہ عورت بولی واللہ جانتی تو میں بھی اس کو نہیں ہوں۔ پھر قافلے سے کوئی بولا آپ جانتی نہیں تو اس کی ضمانت کیسے دے رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا جب آپ سب لوگ اس سے اونٹ کا سودا کر رہے تھے تو اپنے خیمے کی اوڑ سے میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا، بس میں نے اس کی ضمانت اسی لیے دی ہے کہ جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص قافلے والوں کے پاس آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا یہ لو کھجوریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجوریں آپ قافلے والوں کی ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، ان کھجوروں میں سے اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ قافلے والوں نے کھجوریں نذرانہ لے کر آنے والے شخص کی بات سن کر کہا ہم اونٹ کی قیمت کیا لیں گے، ہم تو خود اس کی اداؤں کے سامنے بک گئے ہیں۔ قافلے والوں نے کھجوریں لانے والے شخص سے پوچھا ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ حسین حسن والا سونا شخص رہتا کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا وہ جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ جو کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، وہی ڈیرہ ہے اس مدینے والے مدنی ماہی کا۔ اس کے بعد وہ پورے کا پورا قافلہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے صدقے، آقا کریم کے حسن کے صدقے ہمیں اپنی
ذات سے خالص محبت عطا فرمائے اور دین اسلام کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک دیجئے، کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ یا آمین لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔